خوش آمدید ناظرین، میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ یزید نے جب اقتدار سنبھالا اور اس نے کیا کیا ایسے معاملات کیے، کیا کیا دین کی خرابیاں پیدا کی، اپنے اقتدار کے نشے میں دین کے کیا نقصانات کیے۔ علامہ صاحب سے بات ہو رہی تھی، علامہ نوید عباسی صاحب سے۔ جی علامہ صاحب، یہ گزارش یہ ہے کہ یزید لعین بدبخت ایسا شخص تھا کہ جب یہ اقتدار پر براجمان ہوا تو اس نے وہ حضرات جنہوں نے بیعت کر لی، ظاہر ہے کہ کچھ تو ایسے لوگ تھے شام میں جن کو حقیقت کا علم ہی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت مولا مرتضیٰ کی کبھی شہادت ہوئی تو شام والوں نے کہا کیا علی نماز میں شہید ہوئے تو وہ نماز پڑھتے تھے، یعنی اس طرح کی باتیں بھی کی گئی۔ یہ تاریخ ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں درست بھی ہوں، لیکن یہ تاریخی حقیقت ضرور ہے۔ تو یزید لعین جب اقتدار پر براجمان ہوا تو اس نے لوگوں سے بیعت لینا شروع کی۔ مدینے میں اپنے گورنر کو کہا، مکہ کے لوگوں کو کہا، تو کئی بڑی بڑی شخصیات بھی اپنی جان بچانے کے لیے، ظاہر ہے کہ اسلام میں دو راستے ہیں اور یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے، کوئی عزیمت کو اختیار کرتا ہے، کوئی رخصت کو اختیار کرتا ہے۔ تو رائے عزیمت پر چلنے والے کم ہی ہوا کرتے ہیں، وہ تھوڑے ہوتے ہیں، وہ قلیل ہوتے ہیں، لیکن صاف اور ستھرے ہوتے ہیں۔ تو بڑے لوگوں نے اس کی بیعت کی، لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اولادوں میں ایسے جلیل القدر لوگ تھے جنہوں نے اس کے اقتدار کو جوتے کی نوک پر رکھا اور کہا نہیں مانتے جاؤ۔ ان میں امام حسین علیہ السلام کی ذات بھی ہے۔ تو یزید نے اقتدار میں آنے کے بعد جو مظالم ڈھائے، جیسا کہ میں نے آغاز میں آپ کے گوش گزار کیا کہ اس نے شریعت کی دھجیاں اڑائی۔ پردے میں جو کام نہیں ہو سکتا وہ کام اس نے اعلانیہ کروانے شروع کر دیے، فسق و فجور اعلانیہ شروع کر دیا۔ اور وہ اعلانیہ جناب وہ جگہیں، یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ؟ اچھا ناظرین، یہ بات بھی میں آپ کو گوش گزار کر دوں، حضرت کی اجازت سے انہوں نے بھی کلام کرنا ہے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یزید کوئی چھوٹا سا معمولی سا بدماش ہے، کوئی لونڈا ٹائپ کا آدمی ہے، کوئی آوارہ ٹائپ کا، نہیں، یزید کسی معمولی بدماش کا نام نہیں ہے، وہ بین الاقوامی انٹرنیشنل بدماش یزید ہے۔ اور جو جس وراثت پر بیٹھا ہوا ہے وہ 60,000 مربع کلو میل پر حکمران ہے۔ آج لوگ چھوٹے سے SHO اگر صحیح نظریے پر نہ چل رہا ہو، غلط ہو، میں اور آپ اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ ابھی ہم بیٹھے ہوئے حکومت میں جو سب سے خراب وزیر ہوگا، آپ اور میں بات نہیں کر سکتے، پیمرا بھی نوٹس دے گا، دوسرا بھی کرے گا، لیکن اس حسین کی عظمت کو میں کیوں نہ سلام کروں کہ جو سب سے بڑے بدماش کے مقابلے میں کھڑا ہوا اور اس طرح کھڑا ہوا کہ تو چاہے جتنی مرضی بدماشی کرے، میری رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے، سیدہ زہرا کا دودھ ہے، میں حیدر کرار کا لخت جگر ہوں، اور میں نسل انسانی کو یہ بتاؤں گا کہ تیرے سیاہ کارنامے یہ اسلام کو مٹانے والے ہیں، اور اب اسلام کی آبیاری کے لیے کسی پانی کی نہیں، نبی کے خون کی ضرورت ہے۔ اس وقت کائنات میں نبی کا خون سب سے زیادہ میرے جسم میں موجود ہے، اور حسین نے وہ خون دے کر اسلام کی آبیاری کی۔ اس لیے تو خواجہ ہند نے کہا تھا نا کہ حقا کے بنا لا الہ است حسین، یہ شرک نہیں ہے، حقا کے بنا لا الہ است حسین یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے جو حضرت خواجہ ہند الولی نے بتایا کہ حسین وہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ کی بنا رکھی ہے۔ اور میں صرف اتنی بات کی آپ کی خدمت میں کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اجازت چاہ رہا ہوں کہ ہم تو ایسے مست ملنگ لوگ ہیں جو کہتے ہیں حضور غوث اعظم جو امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، وہ کئی صدیوں بعد بغداد میں آئیں، دین کو زندہ کریں، تو ہم کہتے ہیں انہوں نے کیا، وہ محی الدین ہے۔ اگر وہ محی الدین ہے اور ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، تو حسین بنائے لا الہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ امام حسین اصلاً تو نبی ہے اور نبی کی عطا سے حسین ابن علی ہیں۔ تو یزید لعین نے ایسے ایسے سیاہ کارنامے کیے ہیں، یعنی رضائی بہن بھائی کے نکاح کے جواز کی بات قرآن کے خلاف یزید لعین نے بے پردگی کو عام کیا، فحاشی کو عام کیا، اوریانی کو عام کیا۔ اس نے جناب نماز کے اندر کئی معاملات بدلے، اور اسی طریقے سے عورتوں سے نماز پڑھوانے کا کام یزید لعین نے اس کا آغاز کیا۔
اور بے شمار کارنامے، اور یہ کارنامے کبھی بھی اس کے جو سیاہ ہیں، کارنامہ تو اچھے لفظ میں استعمال ہوتا ہے لیکن سیاہ کارنامے وہ جو اس نے سارے انجام دیے. آج تو کوئی برائی کرے تو آپ کا یہ کیمرہ پہنچ جاتا ہے، آج کل تو موبائل ہیں، وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ برائی کی ہے. لیکن یزید کی برائی کو لوگوں کے سامنے لانے کا اس وقت ایک ہی ذریعہ تھا، وہ یہ تھا کہ امام حسین اپنی جان قربان کر دیں. تو حسین علی وقار نے جان قربان کر کے اس دین کی آبیاری کی ہے جس دین پر میں اور آپ لوگوں عمل پیرا ہیں. آج انسانیت میں اگر کوئی انسانیت نام کی چیز ہے تو یہ امام حسین کی وجہ سے ہے. یزید کے اندر کوئی انسانیت نہیں تھی، وہ انسانیت سے عاری تھا، وہ شیطان تھا، بلکہ اس سے بھی بدتر تھا. امام حسین حق کی علامت تھے. آج جب بھی بات ہوتی ہے مجھ جیسا گناہگار آدمی ہو یا کوئی اور بڑا نیکوکار، ہر ایک یہی کہتا ہو، حکمران ہو یا عام لوگ، بزنس مین ہو یا کوئی بھی، وہ کہتا ہے ہم حسین کے ساتھ ہیں، ہمارا کردار حسینیہ ہو یا نہ ہو، بھلے طریقے یزید والے پر ہم عمل کر رہے ہوں لیکن ہم نام حسین کا لیتے ہیں کیونکہ یہ حسین کی پیچھے قربانی کھڑی ہے. وہ قربانی جس سے کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا. تو امام پاک امام حسین علیہ السلام ایسی عظیم المرتبت شخصیت ہے کہ ان کی محبت ایمان کی اصل اساس ہے. لوگو اس در پہ آ جاؤ، نبی بتا گئے من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی درجتی یوم القیامہ، کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، ان دو بچوں سے محبت رکھتا ہے، ان کے باپ علی مرتضیٰ سے، ان کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ مزکیہ مومنہ مہیمنہ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ سے محبت رکھتا ہے، تو قیامت کے دن وہ عام جنت میں نہیں، صرف جنت ہی نہیں ہوگا، اس درجے کی جنت میں ہوگا جس میں نبیوں کا سردار فرما رہا ہے میں رہوں گا. تو اتنا بڑا درجہ ہے، اس در پہ آنے کی ضرورت ہے. ہم گھبراتے نہیں ہیں. آج بھی حسین کے نام لینے والے پر مصائب عالم ہیں، ان پر طعن و تبرہ کیا جاتا ہے. کل حسین کی آواز کو نعرہ تکبیر کے ساتھ دبایا گیا، کل دمشق میں زین العابدین کی آواز کو آذان کے ساتھ دبایا گیا، روکا گیا، کل سیدہ زینب کی آواز کو قرآن کی تلاوت سے روکا گیا. اب اگر حسین کے بیٹوں کی آواز کو نعرہ تکبیر اور جناب نبی کے نام کے نعرے کے ساتھ روکا جا رہا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ آل رسول کے ساتھ کل بھی ہوا، آج بھی ہو رہا ہے، اور حسین والے ہر زمانے میں ہر طرح کی سزا قبول کرنے کو تیار ہیں. ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ ہم حسین اور حسین کے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اس کے سوا ہمارا کوئی جرم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو سے ہی کچھ ایسے لوگ تھے، کچھ ایسے منافقین تھے جو اسلام میں رہ کر اسلام کے اندر دشمنی پیدا کرتے تھے اور اسلام کے اندر خرابیاں پیدا کرتے تھے. اس حوالے سے آپ سے بات کروں گا، جو یہ خرابی یزید تک پہنچی اور آج تک جو ہے لوگ کچھ ایسے ہیں جو خرابیاں پیدا کر رہے ہیں، کیا کہیں گے اس بات؟ دیکھیے اس کے لیے تو بہت آسان سی بات ہے کہ جو آپ نے کہا کہ رسول کے زمانے سے تو یقیناً یہ سلسلہ ہمیشہ رہا. اور خود سورہ منافقون یہ کس کے لیے ہے؟ دیکھیے نا، تین چیزیں ہیں نا، مسلم ہے، کافر ہے اور منافق ہے. اسلام کو جب بھی نقصان ہوا ہے وہ منافقین سے ہوا ہے، اور امام عالی مقام نے جو کام کیا ہے وہ منافق کے چہرے سے نقاب کو اتارا ہے، جس کی طرف قبلہ ارشاد فرما رہے تھے. اچھا اب میں اپنے کیا عقائد بیان کروں، کیونکہ میرے سارے عقائد تو نوید عباسی صاحب نے بیان کر دیا ہے، لہٰذا میں تو صرف مہر لگا دوں تہی کا تو بھی کافی ہے کہ آپ نے جو کچھ اس وقت جملہ فرمایا یہ سب وہ جملے تھے کہ جو میں کہوں تو کافر ہو جاؤں، یہ کہے تو مسلمان رہتے ہیں. برا نہیں مانیے گا، یہ ایک حقیقت ہے، ورنہ جس چیز کی طرف ایک اشارہ کیا تھا آپ نے خود خواجہ اجمیر کے حوالے سے لے لیجئے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین 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 است حسین. آپ کچھ نہیں پوچھنا دین کیا ہے، کسی سے تو میرا نہیں ہے عقیدہ، خواجہ اجمیر کہہ رہے دین است حسین. اچھا چلیے بھائی دین مان لیتے ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، نہیں اب دین بڑا ہے یا حسین بڑے؟ تو بس اتنا بتا دیجئے. انہوں نے یہی تو کہا نا کہ جو جس کی پناہ میں آ جائے
تو جس کی پناہ میں آیا جاتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، جو پناہ میں آتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. یعنی یہ معنی ہے. کیوں کہ یہ دین پہنچانے والے، یہ دین بچانے والے ہیں، ہم دین سے پناہ لینے والے ہیں، یہ دین کو پناہ دینے والے ہیں. دین کو پناہ دینے والے اور ہیں، دین میں پناہ لینے والے اور ہیں. ان کو دونوں کو برابر نہیں کیا جا سکتا. جس چیز کی طرف آپ اشارہ، پھر میں کہوں گا کہ جی ہاں، خداوند عالم نے پوری رسالت کے حوالے سے اگر کہیں تو کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس کا بھی معنی کیا کریں گے آپ؟ کافروں سے رسالت کا اجر نہیں مانگا جا سکتا. وہ کافر تو رسالت کو نہیں مانگ رہا. میں تم سے اجر رسالت کس سے مانگا جائے گا؟ بھائی میری پروڈکٹ، ابھی بات ہو بھی رہی تھی کہ میری پروڈکٹ جو ہے وہ آپ خرید رہے ہیں، اجرت میں کسی اور سے لوں گا. جو میری پروڈکٹ خرید ہی نہیں رہا اس سے میں کیا اجرت مانگوں گا؟ یہ معقول بات بھی نہیں ہے کہ وہاں قل لا کر کے خدا نے یہ فرما دیا ہے. لا اسألکم علیہ سے بھی آغاز ہو سکتا ہے، لیکن قل بتا کیا رہا ہے؟ قل بتا یہ رہا ہے حکم میرا ہے، رسول میرے پیارے رسول زبان آپ کی ہوگی، خواہش کا اظہار آپ کریں گے. اصل حکم میرا ہے کہ میں نے اجر رسالت کو حصر کر دیا ہے. اللہ لا کر کے حصر ہو رہا ہے، قبلہ بیٹھے ہوئے حصر کیا ہے. اجر رسالت کچھ اور نہیں ہے، آپ سب کچھ کر لیں، اجر رسالت نہیں بن سکتا. اجر رسالت اگر بنے گا تو قرآن ہے. پھر رسول نے بار بار انی تارک فیکم الثقلین، جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا عباسی صاحب نے کہ کیا میں تمہارے درمیان 2 گنا قدر بھاری چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اور دیکھو اگر ان سے متمسک رہو کہ لم تضلوا بعدی، میرے بعد. کیوں؟ رسول آیا میرا کس لیے؟ انسانیت کو ضلالت اور گمراہی سے نکالنے کے لیے. ان قبل لفی ضلال مبین. اور وہاں پر آ کر کے رسول جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نکالنا میرا کام تھا، اب دوبارہ تم ضلالت اور گمراہی تک مسلمان نہیں پہنچے گا بشرط کہ قرآن کو ایک دامن ایک ہاتھ سے تھامو، ایک ہاتھ سے میری اہل بیت کو تھام لو. اگر تم کو معاشرے میں چلتا پھرتا قرآن چاہیے تو میری اہل بیت دیکھ لینا، وہ عطرت والی. اور اگر کیا ہے میرے اہل بیت کو ڈھونڈنا ہو کہیں تو قرآن میں جا کے ڈھونڈ لینا. سارے انبیاء کی اوصاف، کردار، ان کی وراثت یعنی ان کے اقدار کے محافظ اگر ملیں گے تو میری آل پاک ملے گی، آل زہرا ملے گی. اور اسی لیے میں کہوں گا امام حسین نے کس قانون کو سمجھایا. تو پھر میں کہوں گا کہ مثلی لا یبایو مثلو کا، بس یہ قانون اتنا مستحکم قانون ہے کہ اس کے بعد چاہے کافر اس کو اپنا لے، چاہے مسلمان اپنا لے، کسی مکتب کا، کسی فرقے کا، کسی مذہب کا، کسی علاقے کا، کسی جگہ کا انسان اگر اس قانون پہ آ جائے تو انسانیت بھی امان پا جائے گی، دنیا کو بھی امن و امان مل جائے گا. کہ مثلی لا یبایو مثلو کا، مجھ جیسا. اب یہ حضرت آدم سے سلسلہ شروع ہو جائے گا اور قیامت تک کے لیے جو حق والے، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ امام عالی مقام امام حسین مظلوم کربلا نے کیا کیا؟ مظلوم کربلا نے یہ کیا کہ منافقت، جو آپ کا سوال تھا، منافقت کے چہرے سے نقاب کو ہٹا دی. اب مسلم رہے گا یا کافر رہے گا، اب مسلمانوں میں منافق کوئی نہیں ہونے پائے. یعنی اس کام کو انجام دیا. اور وہ کیا ہے کہ اب حق اور باطل کے راستے کو واضح کر دیا. اب یہ نہیں ہوگا بنا الہ الہ. یہ بنا الہ الہ یہ بھی اسلام کا معجزہ ہے کہ عمارت دین کی بنی ہے مکے میں، مدینے میں، جو میرے رسول نے عمارت دین کھڑی کر دی. لیکن بتا گئے کہ دیکھو اس کی بنیاد جو ہے وہ 61 ہجری میں میرا بیٹا حسین منی و انا من الحسین کی جو تفسیر ہوگا وہ دے گا. یا دادا ابراہیم کا وہ جملہ آ جائے گا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں اپنی ذریت کو کہاں لا کے رکھ رہا ہوں؟ وہاں لے کے جا رہا ہوں کہ کعبہ بنانا ہو تو حضرت ابراہیم بیت المقدس سے آتے ہیں اور ناموس کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اور اگر بنا الہ الا اللہ پڑھنی ہو تو پھر حسین ابن علی کربلا میں اپنی آل پاک کو لاتے ہیں اور وہاں لا کر کے وہ عمارت کھڑی ہوتی ہے کہ جس عمارت کو رسول دے کے گئے تھے اس کی بنیاد پڑ رہی تھی بنا الہ اللہ. وہ کیسے کلمہ پڑھ رہا ہے کہ حضور کا بھی بغض رکھ رہا ہے معاذ اللہ، ان کی آل کا بھی بغض رکھ رہا ہے اور کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، تو کیسے مسلمان ہوگا؟ ہمارے ساتھ
حافظ رضوان اجازت دیں تو رضوان گومن صاحب ماشاءاللہ عظیم صناخہ ہیں. صرف ایک جملے کا اضافہ کرتا ہوں. میں ناظرین کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں, ان سے عقیدت رکھتے ہیں, ان سے محبت رکھتے ہیں, انہی کے طریقے پر چلو نا. انہوں نے کیا کہا, ہر مجلس میں چہرہ علی کو دیکھا, اور سیدہ عائشہ نے پوچھا یہ عمل بابا کیوں کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. حضرت فاروق اعظم ان کی عظمتوں کو بیان کر رہے ہیں, عثمان ذی النورین کر رہے ہیں, صحابہ ان کے چہروں کو ان کے چہرے کو دیکھ کر بتا رہے ہیں کہ یہ وہ چہرے ہیں جن کو دیکھنا عبادت ہے. تو اس عبادت والے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, اس علی کے بیٹے حسین کو دیکھنا کیا عبادت نہیں ہے؟ ان سے پیار کرنا, نبی نے جن کے پیار کو اپنا کہا. تو آؤ اے ناظرین, جو جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ صحابہ کرام کے طریقے پر آؤ, اس در پر جھک جاؤ. یہ در حسین وہ ہے جو تمہیں زمین کی پستیوں سے اٹھا کر اوج ثریا کی بلندیوں پر پہنچا دے. بے شک بے شک, محبت رسول اصل ایمان ہے. اسی بات کو اور آگے بڑھا دیتا ہوں. قبلہ نے بڑی خوبصورت بات کر دی اس وقت کہ جی ہاں, کہ جب باپ اور بیٹی گفتگو کر رہے ہیں اور باپ چہرہ دیکھ رہے علی مرتضیٰ کا, پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ نظر والا وجہ علی عبادت. تو حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ بابا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ تو بات اور آگے بڑھ گئی, صرف یہیں آ کے نہیں رکی. انہوں نے کہا نہیں, ذکر علی عبادت, علی کا تو ذکر کرنا بھی عبادت ہے. پھر تعجب بڑھا کہ اچھا علی کا ذکر بھی عبادت میں ہے؟ تو ان کا حب علی جن عبادت. یہ میں نے تینوں جملے رسول سے سنے, یعنی حب علی بھی عبادت ہے, ذکر علی بھی عبادت ہے, اور کیا ہے, نظر والا وجہ علی جن عبادت. تو یہ تینوں جملے بھی رسول سے, یعنی یہ کون نقل کر رہا ہے؟ اب اس کے بعد کوئی سوال کی کیا گنجائش ہوگی؟ بالکل کوئی گنجائش نہیں رہتی. ماشاءاللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں اور بہت ہی اچھی گفتگو چل رہی ہے, اور ایمان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے. جو لوگوں میں تضاد ہے کربلا کے واقعے کے حوالے سے, ہم اس کی وضاحت کر رہے ہیں ہسٹری یزید سے, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ آخر کیا ایسی بات تھی جس کی وجہ سے یہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا, اور کیا دین کے اندر انہیں خرابیاں پیدا کرنی تھی. اور حسین رضی اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد اصل اسلام پھر زندہ ہو گیا. ناظرین بریک پہ جاتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ حافظ رضوان گومن صاحب موجود ہیں, ان سے منقبت سنیں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے. مسکراتی صبح میں خوش آمدید. ناظرین, کربلا کا اسپیشل ہم پروگرام کربلا کے حوالے سے آج اسپیشل ٹرانسمیشن رکھی گئی تھی تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو اور ایمان کے بارے میں پتہ لگے, حق کیا ہے باطل کیا ہے, یہ لوگوں کو معلومات ہو, ہم مسلمانوں کو پتہ لگے کہ باطل کیا ہے حق کیا ہے. اور اس حوالے سے ہم یہ پروگرام اسی لیے ہی کرتے ہیں کہ تاکہ ہسٹری میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے. آج جو ہماری مصروفیات ہیں, ہم کتابیں نہیں پڑھتے, ہم علماء کرام سے ملاقات نہیں کرتے, علماء سے اپنا علم حاصل نہیں کرتے, اور بس اپنی دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے پروگرام دیکھیں اور اس طرح کی دینی معلومات کم از کم تھوڑی بہت ایک آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ نکال کے, ہماری پوری دن کی مصروفیات میں اگر ایک گھنٹہ بھی ہم تھوڑا سا دین کے حوالے سے سیکھیں گے تو ہمیں بہت ساری معلومات ہو جائے گی, اور بذریعہ ثواب بھی ہمارے لیے ہوگا, اور علم حاصل کرنا جو فرض ہے ہم پہ وہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہوتا جائے گا. ہم بہت دور ہیں, ہم دنیا کے معاملات میں اتنے پڑے ہوئے ہیں, اتنے مسائل میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا کہ ہمیں ایک آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ دین کے علم میں گزاریں. ناظرین, ہمارے ساتھ حافظ رضوان گومن صاحب موجود ہیں جن سے ہم منقبت سنیں گے. منقبت سیدنا امام حسین علیہ السلام پیش کر رہا ہوں, جو کہ آج چہلم کا دن بھی ہے اور بڑا دن ہے. اسی حوالے سے منقبت سید پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت پیش کر رہا ہوں. پشتوں سے میں نصیر ہوں, منگتا حسین کا. پشتوں سے میں نصیر ہوں,
وصال میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا وصال میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا اور کافی ہے میرے واسطے نقد غم حسین کافی ہے میرے واسطے نقد غم حسین چلتا ہے ہر جہان میں سکہ حسین کا شاست حسین بادشاہ حسین دیست حسین پناست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین چلتا ہے جہان میں سکہ حسین کا اور اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے کہ شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا اور نبیوں کی روز حشر یہ فرمائش نبیوں کی روز حشر یہ فرمائش کیا نبیوں کی روز حشر یہ فرمائشیں نہ ہوں کہ آذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں ایسی نماز
پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد آذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا میزان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیب میزان حشر کی مجھے کیا فکر ہو کیونکہ بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا بھاری بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا ورثہ میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا، پرورش حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو۔ امام پاک امام حسین علیہ السلام کی ولادت وہ ولادت ہے کہ ایسی ولادت ہی کہ اس پر لاکھوں سلام۔ امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو کس گھر میں ہوئی؟ آپ دیکھیں باپ شیر خدا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب تاجدار حل عطا، وہ ان کے والد ہیں، اور ماں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خاتون جنت، جن کے متعلق نبی نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نانا ہے۔ حسین کی ولادت ہوئی، حضور تشریف لائے، آپ کی ولادت پر میری ولادت پر ماں خوش ہوئی، باپ خوش ہوا، نانا خوش ہوا، چند رشتہ دار ہوئے۔ حسین تیری عظمت کو لاکھوں سلام، تیری ولادت پر علی بھی خوش، زہرا بھی خوش، نبیوں کا تاجدار بھی خوش۔ سبحان اللہ۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو جو گھٹی دی وہ اپنا لعاب عطا کیا۔ نبی علیہ السلام نے حسین کے منہ میں اپنا لعاب رکھ کر گھٹی عطا کی، اور پھر نام ماما چچا تایا رکھتا ہے نا تو لوگ خوش ہوتے ہیں۔ حسین کا نام کسی دنیا دار نے نہیں، نبیوں کے سردار نے لکھا یہ حسین ہے، اور پھر اس حسین کو سینے سے نبی نے لگایا ہے، جن کے لیے نبی علیہ السلام نے اپنے سجدے کو طویل کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، ناظرین سن رہے ہیں کہ جب اللہ کی عبادت کی جائے نا تو عبادت کا اصول کیا ہے؟ جب نماز پڑھتے ہیں نا تو ان تعبد اللہ کأنک ترا، اس طرح سے نماز پڑھو کہ تم سامنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاكَ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسے پڑھو جیسے رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نماز نبی کی ہے، اور پشت پہ حسین آ گیا تو نبی نے اللہ کی نماز کو، اس کی عبادت کو طویل کر کے حسین کی خاطر پیغام یہ دیا کہ میرا یہ بچہ حسین عام بچوں کی طرح نہیں، کوئی اور آتا تو نماز طویل نہ کی جاتی، سجدہ طویل نہ کیا جاتا، میں سجدہ طویل کر کے امت کو یہ پیغام دے رہا ہوں، مجھے اپنی پشت سے حسین کا گرنا سجدے میں گوارا نہیں۔ حالانکہ بچہ چھوٹی سی جگہ سے گر جائے تو کتنی تکلیف ہوگی، معمولی سی ہوگی نا، کوئی بازو نہیں ٹوٹے گا، بچے اس طرح گرتے رہتے ہیں، لیکن نبی کو حسین کا اس طرح گرنا گوارا نہیں ہے۔ بتائیے ناظرین، ذرا سوچئے میری مائیں بہنیں، گھر میں سننے والے احباب، کہ جب کربلا میں حسین گھوڑے سے گرے ہوں گے تو مصطفیٰ کو کتنی اذیت ہوگی، سیدہ زہرا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب حسین کا ذکر کیوں کریں،
اور لوگوں سنو امام حسین کا کہ شہادت والے دن 10 محرم نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، ام سلمہ نے دیکھا، جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس نے دیکھا. صحیح روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک میں خاک لگی ہوئی تھی، یعنی خاک نبی کے بالوں کا بوسہ لے رہی تھی، اور نبی علیہ السلام کے کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا. پوچھا حضرت ابن عباس نے، ام سلمہ نے، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں، آج لوگوں نے میرے حسین کو اور ان کے بچوں کو کربلا میں شہید کر دیا. آج ہم سے لوگوں تم یہ پوچھتے ہو کہ ہم حسین حسین کرتے اور ان کے ظالم قاتلوں کو برا کہتے. ہم انہیں کہیں تو کیا کریں؟ کل نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ لوگوں اٹھو، اب بھی وقت ہے، حسین کے در پہ جھک جاؤ، حسین کے ساتھ تعلق جوڑ لو، حسین حسین کرنے لگ جاؤ، علی علی کرنے لگ جاؤ. اور میں یہ کہہ دوں ناظرین، حسین حسین کرنا، علی علی کرنا، یہ ابو بکر و عمر کی مخالفت نہیں بلکہ ان کا طریقہ ہے. ہمیں کرنے دو حسین حسین. کیوں حسین کے نعرے سے روکتے ہو؟ کیوں یزید کی محبت لوگوں کو سکھاتے ہو؟ آؤ، دنیا کی کامیابی بھی در زہرا پر ہے، در علی پر ہے، در حسین پر ہے، در حسن مجتبی پر ہے. امام حسن کا بھی یہ مہینہ ہے، ان کا ذکر میں کر رہا ہوں، اور سب سے بڑھ کر رسول کے در پر ہے. اور آخرت میں بھی اگر تمہیں کوئی پناہ کی جگہ ہے تو وہ علی کے پاس ہے، یا علی کے بچوں کے پاس ہے، یا علی کے بچوں کے نانا کے پاس ہے. کامیابی یہی مل سکتی ہے، اس کے سوا کہیں اور کامیابی نہیں مل سکتی. بے شک بے شک بے شک. اور واقعی یہ جو ہے کتنا تکلیف دہ عمل جو ہے وہ ساری امت کے لیے ہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں. اور جو قربانیاں ناظرین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کے لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل نے کتنی قربانیاں دی. اس حسین رضی اللہ تعالیٰ کو نبی زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے سے اپنے سجدے کو طویل کر دیا، اور یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین حیران ہو گئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے سے کیوں نہیں اٹھ رہے. تو وہ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ تھوڑا سا بھی جو ہے وہ ہٹ جائیں. اور کیا اس وقت تکلیف کا عالم ہوگا جب ان کے نواسے کو شہید کیا گیا. ناظرین، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی دردناک واقعہ ہے. ناظرین، بریک پہ جاتے ہیں، اور بریک کے بعد علامہ صاحب سے پھر بات کریں گے. اور ہمارے پروگرام کا اس وقت وقت بہت ہی مختصر رہ گیا ہے. ناظرین، بات تو بہت ہی طویل ہے، لیکن وقت کی کمی کی بنا پر مزید گفتگو ہو نہیں سکتی، اس لیے مجھے اجازت دیجیے. میں آپ کا میزبان شبیر میمن. السلام علیکم.